پھر کچھ اور امور ہیں جو مساجد میں جائز ہیں اور کچھ منع ہیں، جس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. جیسا کہ مسجد میں فیصلہ کرنا جائز ہے، یعنی مسجد میں باقاعدہ عدالت لگا کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. البتہ مسجد میں حدود قائم نہیں کیے جا سکتے، اور نہ ہی قصاص یعنی خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد میں نہ تو حدود قائم کیے جائیں اور نہ ہی قصاص لیا جائے. اسے مسلم احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو خالد تھی. قبیلہ قریش کے اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی کے بیٹے تھے. کبھی کبھی ان راویوں کے بارے میں پڑھنا بھی بڑا ہی اچھا رہتا ہے. ہمیں ایک تو ان کا احسان ماننا چاہیے کہ ایک حکم ان کے ذریعے پتہ چلا، اور پھر جب ہم ان کی پرسنالٹی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے. ان کا نام کتابوں میں آ گیا الحمدللہ. تو یہ حکیم بن حزام جو تھے اشراف قریش میں شمار ہوتے تھے. واقعہ فیل سے 13 سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، یعنی کافی لیٹ اسلام قبول کیا. 54 ہجری میں یا اس کے بعد مدینہ میں وفات پائی. اس وقت ان کی عمر 120 برس تھی. 60 سال دور جاہلیت میں گزرے اور 60 سال اسلام میں. ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں صحابہ تھے، اور یہ خود بھی شریف القدر صحابی تھے الحمدللہ. یعنی گھر میں 5 مرد تھے، ایک یہ خود اور ان کے 4 بیٹے، پانچوں کے پانچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے ماشاءاللہ. تو ان کی طرف سے یہ حدیث آئی ہے جس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد میں نہ تو حدود قائم کیے جائیں اور نہ ہی قصاص لیا جائے. اس کی کوئی حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لیکن یہی ہو سکتا ہے کہ obviously جب اس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں تو مجرم کے جسم سے نکلنے والی گندگی وہ خون بھی ہو سکتی ہے اور پیٹ کی گندگی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ مسجد میں پھیلے گی اور مسجد اس سے گندی ہوگی. علماء کرام تو یہی حکمت بتاتے ہیں. باقی ہے کہ حدیث میں اس کی کوئی حکمت نہیں بتائی گئی. اب ہماری سمجھ میں کوئی حکمت آئے یا نہ آئے، حکم کو ہم نے لینا ہے. دوسری بات یہ کہ مسجد میں مریض کو رکھا جا سکتا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ غزوہ خندق کے روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب سے ہی ان کی تیمارداری بآسانی کر سکیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت مسجد میں مریض کے قیام کے لیے خیمہ وغیرہ لگانا جائز ہے. پھر اسی طرح سے بیمار یا زخمی کی بیمار پرسی اور تیمارداری کرنا اور اس کا علاج کرنا یعنی مسجد میں درست ہے، جائز ہے. اسی طرح سے مسجد میں سونے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد میں سویا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جو ان میرڈ تھے وہ مسجد میں سویا کرتے تھے. اسی طرح اصحاب صفہ، وہ صحابہ کرام جو انٹرنیشنلی مسجد نبی میں آئے ہوئے تھے تعلیم کے لیے، ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ مسجد میں ہی سوتے تھے. تو ان اصحاب صفہ سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں سونا جائز ہے. پھر اسی طرح سے عورت کا مسجد میں رہنا جائز ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کا خیمہ مسجد میں تھا، وہ میرے پاس باتیں کرنے آیا کرتی تھی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہ جو خاتون تھیں یہ کسی اور علاقے سے آئی تھیں
اور ان کا بڑا مشہور واقعہ بھی آتا ہے کہ یہ کسی کی لونڈی تھی اور ان کے مالک کی بیٹی کا ہار کھو گیا تھا، تو الزام ان پر لگا تھا، اور پھر اس کے بعد خیر وہ ہار مل گیا تھا، اور یہ خاتون جو تھیں کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی اس فیملی کو لے کر، تو مدینہ کے لیے قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور یہ اس میں بیٹھ کر مدینہ آ گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ہی رکھ لیا تھا، کیونکہ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ان کا کوئی فیملی ممبر وہاں نہیں تھا جو ان کی ٹیک کیئر کر سکے، اور پھر انہوں نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ میں مسجد نبوی کی صفائی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ مسجد میں ہی رہتی تھی۔ تو یہ اسی خاتون کا ذکر حضرت عائشہ کر رہی ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کا خیمہ مسجد نبوی میں تھا، اور وہ حضرت عائشہ کے پاس اکثر آیا کرتی تھی، باتیں کرتی تھی، اپنا دکھ سناتی تھی، اپنا دکھ شیئر کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ فضول باتیں آ کر نہیں کرتی تھی، حضرت عائشہ کے پاس آ کر کبھی اپنا دل ہلکا کر لیا، اور اکثر وہ ایک شعر بھی پڑھا کرتی تھی کہ اچھا ہی ہوا وہ ہار جو کھویا، وہ ہار کھویا تو سبب بنا کہ میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ گئی، اور پھر اس کو اس طرح سے اسلام کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، الحمدللہ۔ تو عورت بھی مسجد میں رات بسر کر سکتی ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ کسی فتنہ اور فساد کا خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اس سے کوئی پرابلم نہ کھڑی ہوتی ہو۔ اس طرح اگر اس عورت کو حیض بھی آتا ہو تو یہ جو مسجد میں رہائش دی جاتی ہے وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دی جاتی ہے، جیسے کہ امام صاحب کا گھر بھی مسجد میں ہوتا مسجد میں ہی ہے، لیکن اس کے احکامات پہ فرق ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے احاطے میں ہی امام صاحب کا گھر ہوتا ہے، یا اس طرح کی ریزیڈنس کسی کو دی گئی ہے تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ان کا جو گھر ہے نا، یا اس کا جو خیمہ ہوتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن لوکیشن کہاں کی ہوتی ہے؟ مسجد کی ہی ہوتی ہے، ہوتا وہ مسجد کے احاطے میں ہی ہے، لیکن مسجد سے اس کو الگ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مسجد میں جنگی مشق کا مظاہرہ کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی جو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان حبشیوں کا کھیل نیزے اور ڈھال کے ساتھ تھا، اور یہ عید کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اس قسم کا کھیل جنگی مشق کی قسم میں سے ہے، تو خوشی کے دن جنگی کرتب کا مظاہرہ مسجد میں جائز ہے، اور عورتیں بھی اس کرتب کو دیکھ سکتی ہیں، حالانکہ کرتب کرنے والے کون ہیں؟ مرد حضرات ہیں، لیکن ظاہر اس طرح کا جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے اس میں کسی مرد کو گھور گھور کر نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے جی، ایک سرسری سی نگاہ ہوتی ہے۔ مردوں کو گھور کر دیکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو کرتب وغیرہ ہوتے ہیں اس میں عورت اگر دیکھ بھی رہی ہے تو وہ سرسری نگاہ ہوتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح سے مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہے، لیکن اس میں مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد میں بیٹھ کر گوشت روٹی کھا لیا کرتے تھے، اور پھر اثر وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی جو پہلے وضو ہوتا تھا اسی سے ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسے ابن ماجہ اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اصحاب صفا کا ذکر کیا، وہ مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں پیتے تھے، تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس میں کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد گندی نہ ہو، مسجد کے آداب کا پورا خیال رکھا جائے۔ آپ انشاءاللہ اسی چیپٹر میں آگے پڑھیں گے کہ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جب مشرک تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور ان کو قیدی بنا کر
رکھا گیا تھا. اور کہاں رکھا گیا تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا تھا. اب ان کو وہاں پر کھانا پینا دیا جاتا تھا، تو مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے. ان تمام واقعات سے، ان تمام احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے. اور بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے، ہمارے گھر میں اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہیں اور اتنا ہوادار گھر نہیں ہے، تو چلو کھانا لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، روز وہیں بیٹھ کر کھا لیا کریں گے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہ بوقت ضرورت مسجد میں نماز عیدین پڑھی جا سکتی ہے. اگرچہ افضل یہ ہے کہ نماز عید شہر یا گاؤں سے باہر بنائی گئی عیدگاہ یا کھلی جگہ پر پڑھی جائے. افضل تو یہ ہے، لیکن بوقت ضرورت مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب وہ کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں؟ بالفرض یہ کہ بارش ہو رہی ہے یا پھر بارش کے آنے کا غالب خدشہ ہے، تو مساجد میں ہی عید کی نماز پڑھا لی جائے، کوئی ایشو نہیں. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک اور ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ عیدگاہ میں جانا مشکل ہو، تو ایسے میں کسی بڑی مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھائی جا سکتی ہے. بعض دفعہ لوگوں کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتا عیدگاہ تک جانا، وہ محلے کی ہی کسی بڑی مسجد میں بآسانی جا سکتے ہیں، کنوینس کے ایشوز نہیں ہوتے، اٹس اوکے فائن. اس ضرورت کے پیش نظر بھی مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی عید کی نماز تو عیدگاہ میں ہونی چاہیے، obviously عیدگاہ میں ہی افضل ہے. لیکن ایسا کیا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے دین میں. ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں جہاں پر کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے، تو اگر عیدگاہ 3-4 بھی ہوں تو وہ پورے نہ پڑیں. جگہ کی کمی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے کہ عیدگاہ تو ہے اور عیدگاہ میں نمازیں ہو بھی رہی ہیں لیکن لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر مسجدوں میں کی جائے. ٹھیک ہے جی. ایک اور چیز، مساجد کے نام رکھنا جائز ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ کیا ہم مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مسجد تو اللہ کے لیے ہے. لیکن ہم مساجد کے نام دیکھتے ہیں، سعد بن ابی وقاص مسجد، عمر بن عبدالعزیز مسجد، اسی طرح سے بلال مسجد. ٹھیک ہے نا، ایسے نام رکھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے علماء کرام یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس طرح کے نام رکھنے سے کوئی شرک کا شائبہ تو نہیں آتا، کیونکہ پھر بہت سارے لوگوں کو یہ موقع بھی ملتا ہے، وہ نام رکھتے ہیں مسجد غوثیہ، اسی طرح سے حنفی مسجد، جیلانی مسجد. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ مساجد کے نام رکھنا جائز ہے، اور یہ جو نسبت دی جاتی ہے نا مسجد کو، کوئی نام دیا جاتا ہے تو وہ امتیاز کے لیے ہوتا ہے اور پہچان کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر نام ہوں گے تو ہی مسجدوں کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. اور ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے. لیکن ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جس سے شرک کی بو آئے، جس سے بدعت کو رواج ملے، جس سے کوئی تعصب اٹھتا ہو، جس سے کسی انتشار کا خدشہ ہو، جس سے کسی شخص کی بڑائی اور فخر کا مقصد ہو. ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام پر مساجد کے نام رکھے گئے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے تو شرک کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ کے بھی اتنے پیارے پیارے نام ہیں،
اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی مسجدوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ اتنے کامن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ناموں کے ساتھ مسجد ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں، ایک شہر میں کئی ہوتی ہیں ایک ہی نام کی، تو وہ پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے کہ کون سی والی رحمانیہ مسجد، اس علاقے والی رحمانیہ مسجد یا دوسرے والے علاقے کی رحمانیہ مسجد، تو مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مساجد کے نام رکھنا جائز ہے، لیکن کیسے نام ہونے چاہیے یہ میں نے آپ کو واضح کر دیا، اور کیسے نہیں ہونے چاہیے یہ بھی میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجدوں کے نام رکھے گئے۔ بخاری کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی جہاد کی تربیت کے لیے دوڑ کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریس کروا رہے تھے گھوڑوں کی، اور ان کو تیار کر رہے تھے جہاد کے لیے، جس کی طے شدہ مسافت ثنیۃ الوداع نامی جگہ سے لے کر مسجد بنی زریق تک تھی۔ اب یہ مسجد بنی زریق جو ہے، اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مسجد ہے جس کا نام کسی قبیلے کے اوپر رکھا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب ایسا کیا جا سکتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ فیملیز کے نیم ہوں اور قبیلوں کے نام ہوں، شہروں کے نام ہوں، اس پر بھی مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ علاقے کا نام ہے، مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ بس اس سے شرک کی بو نہیں آنی چاہیے، شرک کا شائبہ بھی نہیں اٹھنا چاہیے، کیونکہ شرک کا شائبہ کیسے سمجھ آتا ہے؟ معاشرے میں جو شرک عام ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ مسجد اسی شرک کے ساتھ ہی منسوب کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے مساجد وغیرہ کی نسبت قبائل وغیرہ سے رکھی، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بس کوئی ایسا نام رکھا نہ جائے جس میں کوئی شرک ہو، کسی شخص کی بڑائی اور فخر کا مقصد ہو، اس نام سے کوئی تعصب پھیلتا ہو، یا پھر انتشار پھیلتا ہو، کوئی فتنہ و فساد پھیلتا ہو، ایسے نام نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ امور تھے جس کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے، جس کا ذکر آپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے امور جن کی اجازت مساجد کے حوالے سے ملتی ہے، اور کون سے ایسے امور ہیں جن کی اجازت مساجد کے حوالے سے نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے جی، واضح ہے اتنی بات؟ چلیں الحمدللہ۔ آج ہم اپنے ٹاپک کو یہیں پر ہی روکیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مسجد میں جانے کی فضیلت سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔